آج میں آپ کے لیے ناول لے کے آئی ہوں پھول اور کانٹا۔ کافی دیر سے آپ کی پسندیدہ کہانی یا ناول نہیں لے کے آئی تھی، تو مجھے خود ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ لائے، تو آج میں یہ قسطوار ناول لے کے آئی ہوں، اور ضرور سنیے گا اور اس پہ اپنے رائے اور وہ لائکس اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ کل وہ مما کے پاس روئے جا رہی تھی۔ مما نے رحمو بابا سے کہا کہ جاؤ اسے دادو کے پاس چھوڑ آؤ، مگر دادو کلو کو دیکھ کر منہ بنانے لگے۔ کیوں لائے ہو اسے؟ آپ کے پاس بیگم صاحبہ نے بھیجا ہے۔ روئے جا رہی تھی۔ رحمو بابا نے کہا اچھا اسے صوفے پر بٹھا دو اور اس کے آگے کھلونے رکھ دو، دادو نے کہا۔ رحمو بابا نے کلو کو صوفے پر بٹھا دیا اور خود واپس چلا گیا۔ کلو بڑے مزے سے کھلونوں سے کھیلتی رہی۔ پتہ نہیں کلو کو کیوں دادی کے پاس ہی چین آتا تھا۔ جتنا کلو دادی سے پیار کرتی تھی، دادو اتنا ہی کلو سے خار کھاتی تھی۔ کلو کا اصل نام اروا تھا، مگر دادو اسے کلو ہی کہتی تھی، کیونکہ وہ تھوڑی کالی تھی، مگر تھی بڑی معصوم اور بے ضرر۔ نہ ساتھی تھی۔ کلو بہت امیر گھر میں پیدا ہوئی تھی۔ احسن خان بہت بڑے فیکٹری آنر تھے، بہت زیادہ دولت تھی ان کے پاس۔ جب کلو پیدا ہوئی تو وہ بہت خوش ہوئے، کیونکہ انہیں بیٹی کی خواہش تھی، مگر دادی کو کلو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ کلو سارا دن دادی کے کمرے میں رہتی، صرف رات کو مما کے پاس جاتی تھی۔ کلو کو قیمتی لباس اور طرح طرح کے قیمتی کھلونے میسر تھے۔ کلو کی پھوپھو بھی اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ جب بھی وہ آتی تو کلو کے لیے بہت کچھ لاتی تھی۔ کلو تھی ہی پیار کے لائق۔ اس کی پیاری پیاری معصومانہ حرکتیں گھر بھر کو اپنا گرویدہ بنائے ہوئے تھیں۔ دادی کلو سے کیوں چڑھتی تھی، اس کی وجہ صرف کلو کی رنگت تھی۔ دادی خود گوری چٹی اور خوبصورت تھی، اس لیے انہیں گورے چٹے خوبصورت گول مٹول بچے ہی پسند تھے۔ اروا کے بعد ایک اور بیٹی پیدا ہوئی تو والدین نے اس کا نام فرح رکھا، مگر دادی نے اس کا نام گوری رکھا۔ وہ بہت گوری اور پیاری تھی، مگر وہ کلو کی طرح معصوم اور اچھی نہ تھی۔ ہر وقت روتی رہتی، ضد بھی بہت کرتی تھی۔ دادی گوری کو کلو کے سامنے بھی پیار کرتی تھی، مگر کلو گوری سے ذرا برابر خار نہ کھاتی تھی۔ کلو کی پہلی سالگرہ گوری کے پیدا ہونے سے پہلے منائی گئی تھی۔ پورے گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ لان میں مکمل روشنیاں کی گئی تھیں، درختوں پر برقی کمکمے لگائے گئے تھے۔ لان میں ہی سالگرہ کا انتظام کیا گیا تھا۔ مہمان بچوں کے لیے ٹوپی اور باجے خریدے گئے تھے۔ ڈیک پر سالگرہ کے گانے لگائے گئے تھے۔ ایک دادو تھی جو ناک بھون چڑھا رہی تھی۔ اتنا خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دادو کو نیچے لان میں بلایا گیا، مگر انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ خیر احسن خان انہیں کسی طرح منا کر لے ہی آئے۔ ایک طرف کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ احسن خان کے بڑے بڑے بزنس مین دوست بھی موجود تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے شادی ہو رہی ہو۔ خوب رونق اور ہلا گلا تھا۔ کلو کو سرخ رنگ کا خوبصورت قیمتی فراک پہنایا گیا تھا، اسے ننھی پری بنایا گیا تھا۔ سرخ رنگ کے پر لگائے گئے تھے۔ سنہری چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی۔ جب کلو سجی سنوری مما کی گود میں لان میں داخل ہوئی تو سب نے خوب تالیاں بجائیں۔ بہت بڑا کیک بنوایا گیا تھا، اس پر کلو کا نام اروا اور ہیپی برتھ ڈے بھی لکھوایا گیا تھا۔ بچے بہت خوش تھے اور کھیل رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ کئی بچے تو ڈانس بھی کر رہے تھے۔ مووی بھی مسلسل بن رہی تھی۔ کیک کاٹا گیا تو ہیپی برتھ ڈے کی آوازیں پورے لان میں گونج اٹھیں۔ ڈیک پر بھی ہیپی برتھ ڈے گایا جا رہا تھا۔ مما پاپا کی مدد سے کلو نے کیک کاٹا۔ مما نے کلو کے منہ میں کیک کا پیس ڈالا۔ اس کے بعد سے مہمانوں نے کلو کو تحفے دیے۔ تحفوں سے ایک سائڈ پر پڑے ٹیبل فل بھر گئے۔ اس کے بعد کھانا کھایا گیا جو مزے مزے کی ڈشز پر مشتمل تھا۔ سب نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ دادو تو کھانے کے فوراً بعد اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر باقی تقریب رات گئے ختم ہوئی۔ کلو بھی جاگتی رہی۔ مما بہت خوش تھی کہ آج کلو 1 سال کی ہو گئی تھی۔ ننھے منھے قدموں سے چلنے کی کوشش بھی کرتی تھی۔ رات کے سب مہمان رخصت ہو گئے۔ گھر والے بھی سب اپنے اپنے کمروں میں آ گئے، لباس تبدیل کر کے سو گئے۔ پیارے بچوں، یہ تھی آج کی کہانی۔
ناول پھول اور کانٹا، یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا، تو آپ اس پہ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، آپ کی محنت نسیم۔